بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور طلبہ عزیز، علماء کرام، یہ جو بچے بچیاں ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قوم کا وہ عظیم سرمایہ ہیں جن پر اگر صحیح محنت کی گئی تو ہمارے نواپور کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، اور اگر ان بچوں پر محنت کرنے کے حوالے سے ہم اپنا فرض چکے تو نواپور کے اگلے 20-25 سال کے بعد کے مستقبل کا اللہ محافظ ہے۔ ہمارے یہ بچے جو ہمارے پاس مکتب میں آتے ہیں کتنے قابل قدر ہیں، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ دشمنوں کی نگاہیں ان کے اوپر کتنی جمی اور تلی ہوئی ہیں۔ ہر زمانے میں شیطان کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے۔ شیطان جس وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دردرایا گیا تھا اور راندہ دربار کیا گیا تھا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کو کچھ باتیں کہی تھی کہ میں اپنے اس ٹریک کے اوپر تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ قرآن کریم میں 1 سے زیادہ جگہوں کے اوپر یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں تو شیطان نے اللہ کو یہ کہا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، میری محنت ہوگی کہ تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ شیطان کو فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ جو میوزک کی آواز ہے، اس کے حوالے سے اللہ کہتا ہے کہ شیطان تو جا انسانوں کو اس طرح کی سنگیت اور میوزک کی آواز سے ورغلا، تجھ کو موقع ہے۔ اپنے پیادہ پا اور گھوڑ سوار لشکروں کو لے کر انسانوں پر ٹوٹ پڑ۔ کسی کو اگر تو شکار کر سکتا ہے، تو کہتا ہے نا کہ میں بہت سوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، جا محنت کر، لوگوں کے مال اور لوگوں کی اولاد کے اندر پارٹنرشپ کر، شرکت کر۔ یہ بھی شیطان کو اللہ نے کہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس فارمولے کے اوپر بھی شیطان کام کرے گا۔ شیطان نے نکلنے کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کہا تھا، جس کو میں نے شروع میں آیت کریمہ میں پڑھ سنایا۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور جانوروں کے کانوں کو بتوں کے نام سے کترواؤں گا، اللہ کے نام پر نہیں، بتوں کے نام کے اوپر۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں چھیڑخانی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور پیدا کی ہوئی چیز میں چینجز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناوے گا وہ سب سے بڑے نقصان اور ٹوٹے میں۔
معزز سامعین، مجھے آپ کو یہی کہنا ہے کہ ہر زمانے میں شیطان کے الگ الگ فتنے رہے ہیں۔ اس وقت شیطان کا ہمارے ان بچوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کے لیے سب سے زبردست جو فتنہ چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے ذہن سے مردوں اور عورتوں کی تمیز ختم کر دی جائے، جس کو تغییر خلق اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو پیدا کیا، ان کی طبیعت الگ ہے، ان کے کام کاج الگ ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے انداز الگ ہیں، ان کے کام الگ ہیں۔ اور خواتین کو پیدا کیا، خواتین کے کام الگ ہیں، ان کی طبیعتیں الگ ہیں، ان کے مزاج الگ ہیں۔ اتنا زیادہ واضح فرق دونوں کے درمیان اللہ نے رکھا، لیکن اس وقت شیطان کے چیلے اور اللہ کی فطرت سے لڑنے والے ناسمجھ انسان مردوں اور عورتوں کی تمیز کو ہمارے ان بچوں کے ذہنوں سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ نے جو مخلوق بنائی ان میں چینجز کرواؤں گا۔ شیطان ڈائریکٹ تو ہمارے بیچ اتر کر ایسا چینجز نہیں کرواتا، مگر آپ کو یقین جاننا چاہیے جیسے جناتوں میں شیطان ہے ویسے انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیاطین الانس والجن قرآن کریم کہتا ہے، بلکہ جنات کے شیطان کو 2 نمبر پر رکھا۔ قرآن کریم نے پہلے انسانوں کے شیطانوں کا ذکر کیا، شیاطین الانس والجن۔ شیطان کے چیلے اس وقت دنیا میں یہ علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ سے بچوں اور بچیوں کی، مردوں اور عورتوں کی تمیز ختم کر دی جائے۔ میں اور آپ اگر اس فتنے کو سمجھ نہیں پائے تو بہت بڑا لاس کر کے ہم لوگ لوٹیں گے، اور اچھا خاصا نقصان تو ہم کر بھی چکے ہیں۔ وہ آدھا سفر طے کر چکے، ابھی ہم لوگ بیدار ہوئے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہمارے ان بچوں کے ذہنوں پر وہ کتنا زیادہ اس بات کا امپریشن ڈالنا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، دونوں ایکول ہیں۔ ایک بہت مختصر سی چیز آپ کو سمجھاؤں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، فرانس میں رہتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں چھوٹے بچے KG اور نرسری کے اندر جب سے داخلہ شروع کرتے ہیں اسی وقت ان بچوں کو ایک چوائس دی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو پہلی میں بھی نہیں آئے، چھوٹے بچے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ جب داخلہ لیتے ہیں تو ان کو پہلے کہا جاتا ہے، لڑکے کو بلایا جاتا ہے تجھ کو کیا بننا پسند ہے، کون سا لباس پہننا تجھ کو اچھا لگتا ہے۔ چونکہ اس وقت دنیا کے اندر سیریلیں، فلمیں اور موویز نکلی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں کہ مردوں نے عورتوں کا لباس پہنا اور ایک خاص قسم کا عورتوں کا سا لباس پہن کر وہ دوپٹہ ڈالتے ہیں، اور جیسے خواتین کا لباس رہتا ہے اس طرح پہنتے ہیں۔ سیریلوں میں کیا نہیں ہوتا، اور مردوں کو عورتوں کا لباس پہنوایا گیا، عورتوں کو مردوں کا لباس۔ اب یہ چھوٹا بچہ اگر سیریل دیکھ کر اپنے ذہن و دماغ میں ایک رائے قائم کیے ہوئے ہیں کہ مرد عورتوں کے لباس میں اچھا دکھتا ہے، اب بچے کا کیا ویژن رہتا ہے اتنا چھوٹا سا۔ اس نے اپنی ٹیچرنی کو لکھوا دیا فارم میں کہ مجھے لڑکی کا سا لباس اور اس کا سا بیہیویئر زیادہ پسند ہے، تو لکھ لیا جاتا ہے اور اس فارم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری لڑکیاں جینز پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے کی عادی بنائی گئی ہے۔ اگر کسی گھر کی صحیح تربیت نہیں ہوئی اور وہ بچی نے کہا کہ مجھے مردوں کا سا لباس زیادہ اچھا لگتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس بچے کو گھر جانے کے بعد اگر ماں باپ روکیں کہ لڑکا ہے تو لڑکی کا سا لباس نہیں پہن سکتا، تو ان کے فریڈم پر اور ان کی آزادی کے اوپر اس کو حملہ شمار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ وہ ٹیچرنی بچوں کو پھسلا کر پٹا کر پوچھتی ہے کہ ماں باپ کا کوئی پریشر تو نہیں ہے تم پر؟ بچہ اگر نادانی سے کہہ دے
کہ ہاں مجھے تو لڑکی کا سا لباس پہننا تھا، میرے ماں باپ نے جو ہے پریشر کیا اور مجھ کو کہا کہ نہیں مسلمان نہیں پہنا کرتے. یہ لیڈی فون کرتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ ماں باپ جو ہے ان بچوں کا فریڈم چھین رہے ہیں. یہ ہمارے ایک عزیز ان کے فرانس کے احوال سنا رہے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو الٹیمیٹم دی جاتی ہے کہ دیکھو فریڈم اگر چھینا تم نے تو کل کو تمہارے بچے ہم اپنی تحویل میں لے لیں گے. ایسے ہی کوئی لڑکی اگر مرد کا سا لباس پہننا چاہے لیکن گھر کے اچھے ماحول کی وجہ سے ماں باپ روک ٹوک کریں تو یہ بچی اگر شکایت کر دیتی ہے، اپنی نادانی میں اپنے گھر کا حال بتا دیتی ہے تو ماں باپ کو بلا کر باقاعدہ ڈانٹا جاتا ہے اور ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ بچے ہماری تحویل میں ہم لوگ لے لیں گے. اور واقعی اگر 2-4 مرتبہ اس طرح ہوا تو بچے چھین بھی لیے جاتے ہیں. آپ سمجھیے کیا دھن چڑھی ہوئی ہے انسان نما شیطانوں کو. ان چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی جو تمیز بیٹھی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی پری پلان کوشش ہے اور بہت گہرے انداز میں ہو رہی ہے. اگر ہم نے ان بچوں پر قابو نہیں پایا اور اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس نہیں کیا تو کل کو ایسے دن آ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے دشمنوں کے نرغے کا شکار ہو جائیں گے. اور اسلام نے ان کو جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے اوپر یہ عمل بھی نہیں کر پائیں گے. معزز میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بروقت اس فتنے کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، شاید آپ نے سنا بھی ہو، جن لوگوں کی گوگل وغیرہ کے اوپر نظر ہے وہ جانتے بھی ہوں گے، LGBTQ کا مسئلہ بہت پھیلا ہوا ہے اس وقت. ایک مستقل مہم چلی ہوئی ہے LGBTQ. ایل کا مطلب لیزبین، یعنی جیسے 2 مرد آپس میں رہ سکتے ہیں نا، 2 عورتیں بھی اپنا سنسار چلا سکتی. جی کا مطلب گے، 2 مرد آپس میں ایسے ہی فیملی بن کر رہ سکتے ہیں جیسے ایک مرد اور عورت رہتی. بی سے مراد بایو سیکسول، مرد اور عورت جس طرح خاص نکاح کے تحت رہنا چاہتے ہیں نکاح سے رہیں اور 2 آدمیوں کا جی لگ جائیں تو اپنے محبت بھرے انداز میں رہے، جس کو لیو ان کہا جاتا ہے. ان میں بھی اگر رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. ٹی یعنی ٹرانسجینڈر، ایک لڑکا ایک مرد اگر چاہے کہ مجھے اپنی جنس بدلنی ہے، مجھے خاتون بننا ہے تو اپنی سرجری کروا کر وہ کھڑا مرد عورت بن سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. یہی حال لڑکی کا، اس کے جی میں آیا کہ مجھے اپنی جنس چینج کرنی ہے تو آپریشن کی معرفت وہ جنس چینج کروا سکتی ہے. یہ بہاؤ ہندوستان میں ابھی الحمدللہ مذہب کی کچھ پکڑ ہے اس لیے آیا نہیں ہے، باقی دوسرے ممالک کے اندر لوگوں کے پاؤں تلے آ چکا. اور کیو یعنی کوئر، وہ بھی ان سب کا مجموعہ، اور ساتھ میں پھر پلس لگایا جاتا ہے LGBTQ+. ابھی تو اور ورژن آنے ہیں ہمارے. اللہ کی پناہ، یہ بہت نیچے سے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ سے مردوں اور عورتوں کی تمیز ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے یہ فطرت سے لڑائی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مردوں کی جنس الگ بنائی، عورتوں کی جنس الگ بنائی، کچھ دنیا میں دوسرے کام ہیں کہ نہیں؟ لیکن دماغ خراب کرنے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ اگر بچوں کے اور بچیوں کے ذہن سے مرد و عورت کی تمیز نکل گئی تو ہمارے سارے داؤ چلانا آسان ہو جائے. بہت، میں تو آپ کو کہتا ہوں کھربوں ڈالروں کا بجٹ سالانہ اس LGBTQ کو فروغ دینے کے لیے خرچ ہوتا ہے عالمی پیمانے پر. ہمارے ایک استاذ تھے، ہیں ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہم لوگ جب عربی سوم چہارم پڑھتے تھے تب وہ کہتے تھے کہ ویسٹرن کلچر کا ایک ویژن ہے کہ جانوروں اور انسانوں میں تمیز ختم کر دی جائے. انسان جیسے انسان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، جانور سے بھی پورا. اس دن تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج اس کو لگ بھگ 30 سال ہو گئے.
ان کی اس بات کو. ہماری نگاہیں آج دیکھ رہی ہے کہ یہ مردوں اور عورتوں کی تمیز ختم کرنے کے بعد کی جو کوشش ہوگی وہ جانوروں اور انسانوں کی تمیز ختم کرنے کی کوشش ہو بھی رہا ہے. جن لوگوں کی پورنوگرافی کے اوپر کسی درجہ بھی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں کے بیچ کا یہ خط ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہی بچے وہاں غلط سیکھتے ہیں، اور ہم حیا اور شرم اور ان کو کیا بتایا جاوے اس لبادے کے اندر ان بچوں کا ذہن صاف نہیں کرتے تو یہ بچے تو ان کا شکار ہوں گے. اسلامی تعلیمات ان کے ذہنوں میں بھرے گی کب؟ کیا نہیں سمجھ میں آتا اس حالت کے اندر کہ ہمارے ان بچوں کو ان اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا جائے جو اسلام کی صاف، شفاف، پاکیزہ اور مقدس تعلیم ہے. میں آپ کو بتاؤں، انسان جو ہے، ہمارا اسلام جو ہے وہ مردوں اور عورتوں میں نہیں، مردوں میں تمیز سکھاتا ہے. بعض مرد محرم ہیں، بعض مرد غیر محرم ہیں. عورتوں میں بعض خواتین آپ کی محرم ہیں، ان کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری غیر محرم ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ، نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بے وجہ بات کر سکتے ہیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف دشمنوں نے مردوں اور عورتوں کی تمیز ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ہم نے اسلامی تعلیمات سے ہمارے بچوں کو ذہن و دماغ میں بھرنے کے لیے کتنی کوشش کی. کتنے گھروں میں یہ تمیز دی جاتی ہے بچوں کو. جانور انسان تو بہت دور کی بات رہی، مرد اور عورت بھی بہت دور کی بات. خود مردوں میں دو کیٹیگریاں ہیں، بعض محرم ہے، بعض نامحرم. شریعت تو اتنی گہری تعلیم دینا چاہتی ہے. میرے بھائیوں، اگر اس سلسلے میں ہماری محنت کامیاب نہیں ہوئی یا ہم نے بچوں پر محنت نہیں کی تو ہمارے یہ بچے شکار ہو جائیں گے، مرد عورت کی تمیز کھو دیں گے. اللہ کی پناہ، ہمارے گھروں میں اس کی تعلیم تو دی ہی نہیں جاتی، الا یہ کہ چند گھر ہوں جن میں یہ بتایا جاتا ہو، بلکہ اس کا الٹا ہم ان کی محنت کے اندر مدد کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے مدد کر رہے ہیں. ہمارے یہاں چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن، جس کو شریعت نامحرم قرار دیتی ہے، کتنے بے تحاشا اختلاط کے ساتھ ایک گھر میں ملتے ہیں. مجھے معاف کریں، ہمارے مسلمانوں کی بدحالی یہاں تک ہو گئی کہ سوئمنگ پول کے اندر یہ پوری فیملی نہانے جاتی ہے. اپنی بہن، سگی بہن کے ساتھ آپ نہیں نہا سکتے. آپ کو کیا اجازت ہے کہ آپ خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد بہنوں کے ساتھ نہا سکیں؟ مجھے بتائیے، ان بچوں کے ذہنوں کے اندر نامحرم کا جو رشتہ تھا، اس کا جو خط تھا، اس کو ختم کرنے میں ہم تعاون کر رہے ہیں. یعنی ہم کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان سے پردہ ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے آپ. کہاں ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں؟ بچے کی مینٹالٹی اس سڑی ہوئی تعلیم سے تو بگڑی ہوئی ہی تھی، ہم نے اپنے بیہیویئر اور عمل کے ذریعے سے اس سڑن میں اور اضافہ کیا. کل کو اللہ پوچھے گا کہ دشمنوں نے تو خوب اپنی محنت کی تھی، تم نے کتنا ڈیفینس کیا تھا. اس دن ہم یہ پیش کر سکیں گے کہ اللہ کریزی ایسا چل رہا تھا، سب جا رہے تھے سوئمنگ پول آپس میں مل کر، اس لیے ہم بھی بچوں کو لے گئے. اصل بات یہ ہے کہ ان بچوں کے مستقبل کی ہم کو فکر ہی نہیں رہی، جبکہ یہ بچے ان سے زیادہ ہمارے پاس گھر میں رہتے ہیں. ان بچوں کی ہم جو مینٹالٹی بنا سکتے ہیں وہ دشمن 2، 4، 5 گھنٹے میں کیا بنا سکتا ہے. ماں باپ اگر بار بار ان کے ذہن و دماغ میں ڈالتے رہیں تو کیا یہ بچے مردوں اور عورتوں کی نہیں بلکہ خود محرم و نامحرم کی تمیز نہیں سیکھیں گے. LGBTQ کا مسئلہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، لیکن ہم لوگوں نے ہوا دے کر اس کو مضبوط شیر بنا دیا. ہمارا تعاون ہوا. مجھے معاف کریں، مسلم معاشرے کا حال اگر آپ کے سامنے پیش کروں، یہ محرم نامحرم تو جانے دیجئے، یہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں سٹیج لگتے ہیں، اللہ کی پناہ، دلہن کو کھلانے کے لیے، مٹھائی منہ میں رکھنے کے لیے دلہے کے اجنبی دوست اس کے منہ میں لقمہ رکھتے ہیں. کہاں مر گئی اس دلہے کی غیرت؟ میری بیوی کو کوئی اجنبی کھلائے اور بالکل برملا اور جو ہے منصہ شہود پر سب لوگوں کے بیچوں بیچ، کہاں مر گئی غیرت ہماری؟
یہ تمیز ختم ہو رہی ہے ہمارے درمیان۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرماوے۔ یاد رکھو ان کی کوشش کے مقابلے میں ہم کو تو ان بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے تھا کہ نہیں، محرم و نامحرم ہمارے رب کے قائم کیے ہوئے خطوط ہیں، ان کو آپ پار نہیں کر سکتے، اگر کر گئے تو اللہ کے یہاں گنہگار ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ اور اگر بچوں کی صحیح ذہنیت نہیں بنائی گئی تو یہ LGBTQ کے فتنے میں جلدی آ جائیں گے، پھر ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ یہ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مستقل فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری قوموں نے یہ سارے حجاب ختم کر دیے، ایک ساتھ مل کر گروپ میں گھومنے کے لیے جانا، سوئمنگ پول جانا، ویکیشنوں کے اندر کیا محرم کیا غیر محرم سب کے ساتھ جو ہے ہائی ہیلو کرنا، یہ ہماری قوم کا کلچر بن چکا ہے۔ کیا اسلام نے کسی ایک موقع پر بھی اس کی اجازت دی ہے؟ شادیوں کے موقع سے تو مردوں اور عورتوں کا اتنا بے تحاشا اختلاط ہوتا ہے کہ یہی بچے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کوئی منع چیز نہیں ہے، نامحرم سے ملاقات کرو، ہینڈ شیک کرو، بغل گیر ہو ان سے، یہ تہذیب ہے، کلچر ہے، ہو سکتا ہے، نو پرابلم۔ میرے بھائیو، اللہ پوچھے گا۔ میرے بچے کو زبانی تعلیم تو میں نے نہیں دی، اپنے عمل کے ذریعے سے بری تعلیم کے اندر ان کا ساتھ دیا میں۔ اس لیے آج بڑے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بری جا رہی ہے کہ کیا مرد کیا عورت، ارے آپ دونوں جس چیز کے اوپر راضی وہی چیز دنیا میں ویلڈ۔ آج یہ مانا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے میری مرضی۔ یہ اتنا بڑا سلوگن بن چکا ہے کہ اکثر جن کو دینی تعلیم اور تربیت نہیں ملی ہے ان کے ذہنوں میں میری مرضی کا بھوت بھر گیا۔ خود ہمارے یہاں کیسز میں، مقدمات میں نے بعض لڑکیوں کی زبانی یہ سنا کہ مفتی صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں شریعت کی یہ تعلیم تو میری مرضی کا کیا؟ ارے تم ہوتی کون ہو مرضی والی؟ پھر مسلمان کیوں ہو تم؟ یہ جملہ ایک مسلمان خاتون کی زبان کے اوپر کہ میری مرضی کا کیا، مرضی دفن کرو اپنے رب کی مرضی پر۔ اللہ کی پناہ، یہ ٹھسایا جا رہا ہے فریڈم کے نام سے۔ عنوان تو اتنا چکنا چپڑا ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ ہماری ہمدردی ان سے زیادہ کسی کو نہیں۔ میں آپ کو یہ میری مرضی کے ایک برے نتیجے تک پہنچاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں، آج خود ہمارے ہندوستان میں قانون بننے جا رہا ہے لیو ان کا، اللہ نہ بنائے۔ گجرات کے اوپر جو ابھی لٹکتی تلوار ہے وہ ایک لیو ان کی تلوار بھی ہے۔ خلاصہ کیا ہے لیو ان کا؟ میں آپ کو ٹھیٹھ انداز میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اجنبی مرد کسی اجنبی خاتون کے ساتھ اپنا جنسی رشتہ قائم کرنا چاہے، شاریرک سمبند باندھنا چاہے، فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہے، دونوں کی رضامندی ہے تو کوئی قانون مذہب کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ مرضی ہے اپنی، میری باڈی تھی اور میری چوائس، مائی باڈی مائی چوائس۔ یہ خواتین نعرہ لگا رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں مسلمان خواتین کا ایک ہجوم نکلا، سب کی زبان پر یہ تھا مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم ہے میں جو بھی کرنا چاہوں۔ تم مسلمان ہو، باڈی تمہاری ہے، ارے اللہ کے حکم پر تم کو چلنا پڑے گا تب تم مسلمان ہو، ورنہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ختم کرو۔ اچھا، یہ ہے ایک محرم کسی نامحرم سے اپنا جنسی تعلق قائم کرے، مرضی کی وجہ سے ویلڈ ہے، چاہے وہ کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، شادی شدہ کے ساتھ بھی لیو ان میں رہ سکتے ہو آپ سمجھو اس کے شاخسانے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور اس کا الٹا، ایک شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اسے ریپ کہا جاتا ہے، یہ بلاತ್ಕಾರ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ میری مرضی کا زہر ہے۔ اگر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھر گیا تو یاد رکھیے نکالتے نکالتے صدیاں نکل جائیں گی۔ ہمارے اسلاف نے بڑی محنتوں کے بعد ہمارے ذہن و دماغ میں محرم و نامحرم کے خط فاصل کو جگا دی ہے۔ اگر ہم نے بڑی آسانی سے
یہ سرمایہ پگھلا دیا تو ہمارے اسلاف کا ہاتھ ہوگا اور محشر میں ہمارا دامن ہوگا۔ اللہ کے واسطے ان بچوں کو محرم نامحرم کی تمیز سکھلائیے، ورنہ ہم بہت بڑا فریضہ چک رہے ہیں اپنا۔ اللہ کی پناہ، میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ مکتب میں آنے والے یہ بچے قرآن پڑھ کر جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ذہن لے کر جائیں، اس کا بھی فرض ہمارا ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف مدرسے اور مکتب کے معلموں کا تنہا فرض نہیں ہے، اولین ذمہ داری ماں باپ کی۔ مکتب کے معلمین تمہارے معاون ہیں، اور بہت صاف سن لو، تمہارے کندھوں سے تمہارا فرض ادا کرنے میں تمہارے محسن ہیں۔ اگر یہ نہ ادا کرتے تو تم کو ایک فرض اپنے کندھے سے خود اتارنا پڑتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو قرآن کریم بھی سکھاتے، سیرت بھی سکھاتے، عقائد بھی سکھاتے۔ جو باپ صبح 7 سے لے کر شام 7 تک جاب پر جاتا ہے، وہ خاک قرآن سکھا سکتا تھا اپنی اولاد کو۔ مکتب کے معلموں کا احسان ہے، اس کے انتظامیہ کا احسان ہے کہ جو بوجھ ہمارے سر پر تھا، اور کوئی کم بوجھ نہیں، فرض درجے کا بوجھ تھا، وہ انہوں نے اپنے سر پر اٹھا لیا۔ تو اب یہ ہماری ناشکری ہوگی کہ ہم سب ان پر ڈال دیں، لے لیا ہے نے تو لے لو۔ ارے تم اپنے گھر میں اپنا فرض نبھاؤ، ان بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالو کہ محرم و نامحرم کے بیچ کی تمیز اسلام کا حکم ہے۔ خبردار جو کسی نامحرم سے بغیر اس کے تم نے بات کی تو یہ کب ہوگا؟ اور ہم نے اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کے یہاں بہت بڑی جواب دہی کرنی ہوگی کہ میرا اسلام لٹ رہا تھا، اس کے احکام کی دجیاں اڑائی جا رہی تھی، تم کھلی آنکھوں تماشا دیکھ رہے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ تم نے ان کی اس بری پلاننگ کے اندر ان کا تعاون کیا۔ ان بچوں پر ان کی سڑی ہوئی محنتیں ہی کہاں کم تھی جو تم نے ان بچوں کو اور ڈھکیلا اس چیز کے اندر۔ میرے بھائیوں، بڑا سلگتا مسئلہ ہے۔ یہ ریلا فرانس میں آج آیا ہے تو مت سمجھو کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے پاؤں تلے نہیں آئے گا۔ ایک درجے میں آ چکا ہے یہ لاوا، بہت دبی آواز سے ہمارے بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر میں نے اپنا فرض بر وقت نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ ہی میرا محافظ ہے۔ ہمارے اسلاف نے تو بڑی محنتیں اور جافشانی کر کے ہم تک دین پہنچایا، اور ہم زمانہ ایسا ہے، کریز ایسا ہے، کلچر ایسا ہے، 21ویں صدی ہے، اس قسم کے پھس پھسے بہانوں کی بنیاد پر ہمارے بچوں کا ایمان لٹوا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آج تھوڑا سا تلخ لہجے میں آپ کو ایک حقیقت کہہ رہا ہوں، چونکہ جس قدر بیداری چاہیے تھی اس کی آدھی بیداری بھی ہم میں نہیں ہے۔ کوئی میرے بچے پر اگر محنت کر کے اس کا دماغ خراب کر رہا ہے تو میں اپنے بچے کو سدھار کیوں نہیں سکتا، جبکہ ان سے زیادہ یہ میرا بچہ ہے، ان سے زیادہ میرے پاس رہتا ہے، میرا زیادہ کہاں مانتا ہے۔ لیکن سرد مزاجی کا یہ عالم ہے کہ ماں باپ دین اسلام کے تعلق سے ایک جملہ دن بھر میں بولنے کو تیار نہیں۔ اگر بچے نے ہوم ورک نہیں کیا ہے تو ماں برستی ہے، باپ آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے کہ ایک دن کا ہوم ورک نہیں کیا، 2 دن کا نہیں کیا، تمہاری پوزیشن نہیں آوے گی اسکول کے اندر۔ اور اللہ کے احکام اس قدر ہمارے گھر میں پامال ہو رہے ہیں، ہمارے دل پر جوں نہیں رینگ رہی۔ اسی نے ہماری مٹی پلید کی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بر وقت بیدار ہو جائیں، اور کل تک جو کچھ ہم سے کوتاہی اور چکے ہوئی ہے ان کی اگلے دن اور ڈبل تلافی کریں۔ اور جس جگہ ہمارے بچے کا دماغ خراب کیا جاتا ہے وہاں بھیجنا حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ اینٹی اسلام تعلیم پا رہا ہے اور لڑکوں لڑکیوں کی تمیز کھو رہا ہے، اس جگہ کوئی مسلمان بھیج رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اور اپنے بیٹے کو کفر کے تخت پر پیش کر رہا ہے۔ سوری، میں اس سے کم کوئی تعبیر نہیں کر سکتا، کسی تعبیر پر میں راضی نہیں ہوں۔ وہ ماں باپ اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے وہ سوچ لیں۔ مجھے اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم بھی اگر دلوانی ہے تو میں ایک مرتبہ یہ سوچ کر دلواؤں گا کہ دین خراب نہ ہو، ایسی دنیاوی تعلیم میں دلواؤں گا۔ میرے دین کو قربان کر کے میں اگر دنیاوی تعلیم دلواتا ہوں، یہ بچہ خدا کا نہیں ہوا، خاک ماں باپ کا ہوگا۔ یہ اللہ کا نہیں ہوا، ماں باپ کا کیوں کر ہوگا؟ میرے بھائیوں، حالات بڑے نازک ہیں اور اتنا سیلاب امنڈتا آ رہا ہے
کہ خوف ہوتا ہے کہ ان بچوں کا اگلی جنریشن کا ہوگا کیا. ہم کو بہت زیادہ چوکن نہ ہو کر، الرٹ ہو کر، بیدار مغزی کے ساتھ ایک پری پلان محنت کی ضرورت ہے. آسان ہے، ان بچوں کو کہتے رہو، ان کے ذہن و دماغ میں ڈالتے رہو، ہرگز مرد اور عورت ایک نہیں ہے، محرم نامحرم کی تمیز رکھنی ہے، دونوں کے احکام جدا جدا ہیں. اور خبردار، آپ نے اپنی مرضی جو چلائی تو ایک مرتبہ بھی مرضی چلانے گئے، اللہ کی نگاہ سے اتر گئے. میرے بھائیوں، بار بار ڈالو. یہی بچے اگر غلط اثر لیتے ہیں تو کیا ہماری اچھی تعلیم کا اثر نہیں لیں گے؟ ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، اور ان کی محبت یہی ہے کہ آپ ان کو فائدے کی چیز دو اور نقصان کی چیزوں سے بچاؤ. میرا چھوٹا بچہ جو کھلونے اور انگارے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، وہ ایک مرتبہ اگر سلگتے انگارے کی طرف لپکتا ہے تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. روتا ہے، جبکہ میرے بیٹے کا چھوٹا سا رونا بھی مجھ کو برداشت نہیں، مگر میں اس موقع پر اس کو چلانے دوں گا، رونے دوں گا، لیکن انگارہ نہیں پکڑنے دوں. کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنی نادانی سے اس کو اپنے لیے چمکیلا کھلونا سمجھتا، لیکن سچ مچ اس کے وجود کو جلانے والا انگارہ ہے. تو دنیاوی انگارے سے بچانے کے لیے تو میں بچے کو ایک مرتبہ سختائی بھی کرتا ہوں، مضبوطی کے ساتھ اس کو روکتا بھی ہوں. تو جہنم کے انگارے کی طرف یہ بچے لوٹ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لپک رہے ہیں. کیوں میرے دل پر جوں نہیں رینگتی؟ کیا جہنم کا انگارہ دنیاوی انگارے سے کمتر؟ میرے بھائیوں، اس پلیٹ فارم سے میں بڑی ذمہ دارانہ آپ حضرات کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں محرم و نامحرم کا یہ تفاوت ڈالیے، یہ فرق ڈالیے، یہ فرض ہے. اور ہمارے یہاں عمل کے اعتبار سے جو ان دونوں میں خلط ملط ہوتا ہے، اللہ کے واسطے یہ سلسلے بند کیجیے. اس کی وجہ سے ان کی محنتوں کو فروغ مل رہا ہے. بچہ سچ مچ سمجھتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی ہر ایک کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، ہینڈ شیک کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو سکتے ہیں. یہ غلط مینٹالٹی بن رہی ہے بچوں کی. جو ماں باپ ایسا کریں گے اللہ ان کو زبردست اجر عطا کرے گا. آپ سمجھو تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری سنت مر رہی ہو اس وقت اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جب کوئی فرض مر رہا ہو اس کو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں زندہ کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب پائے گا. میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے، وہی کر سکتا ہے جسے رب سے محبت ہو، ورنہ زمانے کے بہاؤ میں بہہ جانے والوں کی کمی نہیں ہے. 5 مانگو تو 10 ملے ایسے ہیں. اس بیچ اگر کوئی آدمی دینداری کی تمیز رکھ کر اپنی اولاد کا بھلا سوچ کر رب سے محبت کر کے ان کو صحیح تعلیم دیتا ہے، یہ اس زمانے میں اللہ کا ولی ہے. اس کی وجہ سے پوری بستی پر سے عذاب ٹلتا ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑتا. بزرگوں کے سر پر سینگ نہیں ہوا کرتے، وہ ہمارے ہی بیچ ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے رب کا اتنا لحاظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو اس آدمی عالم بالا میں جا کر دیکھو، اس پر فرشتوں کا ہجوم ہے، نورانی اچھائی ہوئی ہے اس آدمی کے اوپر. یہ دنیا آخرت کے احوال نہیں دیکھنے دیتی اس وجہ سے، ورنہ یہ آدمی کہنے کو عامی ہے لیکن اپنے گھر میں اللہ کے احکام کو جاری کر کے اللہ کا اتنا پیارا ہے. جیسے کعبہ پر تجلیات اترتی ہے نا، اس شعار پر بھی اللہ کی تجلی اترتی ہے. میں زیادہ نہیں بولوں گا، آپ سمجھیے اس چیز کو. صرف دنیا کی ٹارچ روشنی نہیں دلاتی، ایک روشنی خدا کی بھی ہے. اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض. خلاصہ یہی نکلا، میرے بچے کو محرم نامحرم کی تمیز دینا میرا اولین فرض. LGBTQ کے مقابلے میں یہ محنت کر کے اس کو توڑ سکتا. نمبر 2، میری مرضی کچھ نہیں ہے، مرضی کو فنا کرو اللہ کی مرضی پر. میرا جی چاہ رہا ہے سوئمنگ پر جانے میں، وہاں سطر کشائی ہوتی ہے اور مختلف قسم کے مردوں عورتوں کے اختلاط ہوتے ہیں. مجھے اپنی مرضی کچل دینی ہے پاؤں کے نیچے، میرے رب کی مرضی آگے کرنی، مجھے نہیں جانا. بچے کی یہ مینٹالٹی بناؤ، رب سے محبت سکھلاؤ ان کو. مائی باڈی مائی چوائس غلط فارمولہ ہے.
یہ دنیا والے ان مسلمان نام نہاد خواتین کا فارمولہ ہے جن کو دین کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف کہنے کو دفتر میں مسلمان نام لکھائے ہوئے ہیں، باقی اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ مکتب میں بچے کو بھیجو، ہم سے جو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ بچہ قرآن پڑھ کے اپنے دل سے کم اس قسم کے برے کانٹوں کو تو دور کرے گا، زنگوں کو تو دور کرے گا، کچھ نہ کچھ تو ایمانی اسپرٹ اور غیرت پیدا ہوگی اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجلاس سے ہم کو یہ پیغام لے کر لوٹنے کی توفیق دے کہ ہمارے اسی پلیٹ فارم سے ہم کو LGBTQ کے فتنے کا ڈیفینس کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا، ہم توڑیں گے اس کو۔ اسلامی تعلیمات عام کیجیے، ہماری کمزوری ان کی قوت ہے۔ اگر مسلمان کا بچہ اور بچی اپنے ذہن و دماغ کے اندر محرم و نامحرم کی تمیز رکھتی تو ان شیطانوں کو کبھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اسلام کے اتنے بڑے حکم کو ہمارے بیچ سے چھیننے کی سوچ بھی سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہمارا جو فرض ہے اس کو ہم چکنے والے نہ بنیں بلکہ ادا کرنے والے بنیں، اس پر ہم کو مقتدر اور کیپیبل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ کہ اللہ بے شک ہم نے تیرے دین کی بڑی ناقدری کی، ایک ایک حکم ہم سے پگھلتا رہا، ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہے، جبکہ ہمارے گھر کی معمولی سی چمچ اگر کوئی موڑ دیتا تھا تو ہم لڑتے تھے اس سے۔ اتنے بڑے بڑے احکام کو ہمارے اولاد کے ہاتھوں ٹوٹتا دیکھ کر بھی ہمارے دلوں پر جو نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں تیری محبت کم ہو گئی، چمچ کی محبت زیادہ ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ LGBTQ کا جو ایک فتنہ ہمارے بیچ ڈالا جا رہا ہے ہم کو اس کے ڈیفینس کے لیے مضبوط فرما دے، اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مکتب اور اپنے گھروں کے اندر ہم پر جو فرض عائد ہوتا ہے ان کی ادائیگی کے اوپر ہم کو مقتدر بنا، ہر قسم کی کوتاہیوں چکوں کو معاف فرما، اسلامی تہذیب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کو سب چیزوں میں آگے پیچھے کر کے دین میں وہ کبھی کمپرومائز کرنے والے نہ بنے، ایسا ذہن و دماغ عطا فرما۔ ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں اور دنیاوی عہدوں میں اور مال متاع میں اور حویلی کوٹھیوں میں اور کاروں اور مختلف قسم کی لگزوریس لائف کے اندر اپنی کامیابی دیکھنا شروع کر دی، جبکہ کامیابی تیرے دین ہی میں تھی۔ اللہ ہم سبق بھول گئے، ہم کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین دین اسلام سے ہٹ کر کہیں عزت نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دے۔ تجھ سے وابستہ ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں ٹھسا دے۔ حقیقت یہی ہے، اس پر ہمیں یقین عطا فرما۔ تو نے بہت زبردست قرآن کریم میں اعلان فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تو ہی تم سر بلند رہو گے، باقی مومن نہیں ہے تو جتنا بڑے سے بڑا عہدہ ہو وہ کبھی عزت نہیں دلا سکتا، نہ روزی دلا سکتا۔ اللہ تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو مکتب ہے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز۔ یہاں جن حضرات نے اپنی صلاحیتیں لگائی، پیسہ خرچ کیا، انعامات دیے، ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ سارے مکاتب جو دنیا بھر میں چل رہے ہیں سب کو فروغ اور ترقی عطا فرما، ہر قسم کی تنزلی پستی سے حفاظت فرما۔ اللہ آج فتنے زیادہ ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اس بات کا احساس و ادراک نصیب فرما۔ اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہ یہاں مجلس میں دوران جلسہ اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرما، تیرے گھر کی اور شعار کی بے ادبی اگر ہو گئی ہے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا الہ العالمین اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو تیرے نام پر اجاڑ دیا گیا ہے، ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما۔ جن دشمنوں نے ان کا خون چوس کر لذت پائی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچا، ایسی زبردست عبرتناک سزا عطا کر رہتی دنیا تک مسلمان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھ نہ سکے۔ اللہ ہمیں اپنے کرتوت کو اللہ سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک
جو کچھ ہم پر آ رہا ہے ہمارے برے کرتوت اور بدکاریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم نے اگر اپنے اعمال سدھارے ہوتے تیری طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی۔ یا اللہ ہم کو صحیح ڈگر پر آ جانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔